السلام علیکم۔ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کا ٹوٹ مولانا طاہر اشرفی آج ذیشان عزیز کے ہتھے چڑھ گیا اور ذیشان عزیز نے ایسی تباہ کن چترول کی کہ ناظرین تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھی جائے گی۔ ذیشان عزیز کے ایسے سخت سوالات اور تاوڑ توڑ حملے کے دیکھنے والے دنگ رہ گئے۔ مولانا صاحب ادھر ادھر کی باتیں چھوڑیں، یہ بتائیں کہ آپ ہر حکومت کے ساتھ ہوتے ہیں، کبھی عمران خان کے ساتھ اور کبھی نواز شریف کے ساتھ، آپ کا نظریہ کیا ہے؟ ناظرین، مولانا کو یہ بوڈ کاسٹ میں آنا مہنگا پڑ گیا۔ آج ایسی تاریخی چھترول ہوئی کہ مولانا صاحب کے پسینے چھوٹ گئے۔ ذیشان عزیز نے پہلی تمام بوڈ کاسٹ کا ریکارڈ توڑ دیا اور تاریخ رقم کر دی۔ آئیے ناظرین پہلے یہ سنسنی خیز ویڈیو دیکھتے ہیں، پھر اس پر بات کریں گے۔ چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں۔ یہ آپ سے ملنے والی محبت ہے اور آپ کی محبت کا شکر کچھ گزار۔ ایلیگیشنز ہیں، کچھ آپ کی سٹیٹمنٹس ہیں، آپ کی عدالت میں حاضر ہیں؟ میری عدالت نہیں ہے جی، میرے تو بس سوال ہے، میرے سوال نہیں لوگوں کے جو میں پہلا آپ کے اوپر یہ الزام عائد ہوتا ہے کہ جی حافظ صاحب جو ہیں ایسی کیا چیز ہے کہ آپ اس کی پہلے نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ میں تھے، پھر آپ عمران خان صاحب کی گورنمنٹ میں آئے، اس سے پہلے میرے خیال میں آپ مشرف صاحب کے ساتھ بھی تھے، پھر پی ڈی ایم کے اندر پھر آپ آ گئے اور اب والی گورنمنٹ ہے اب پھر آپ آ گئے۔ اب مسلسل حکومت کے ساتھ یعنی کہ حکمران کے ساتھ آپ چلتے آ رہے ہیں، جیسی حکومت بدلتی ہے لیکن حافظ صاحب کا جو رول ہے وہ نہیں بدلتا۔ اچھا، پہلے میرا بھائی، میں 1984 سے پہلے اسٹوڈنٹ لیڈر تھا، طالب علم کی سیاست کی، 1987-88 کے بعد عملی سیاست میں آیا، 88 سے لے کے 87 سے لے کے 2001 تک میں تو کسی حکومت میں نہیں تھا، میں تو کہیں بھی نہیں تھا۔ 2001 میں مشرف صاحب نے، اس وقت سیکٹیرین کلنگ یہاں بہت زیادہ اور یہ بہت زیادہ تھا، تو مجھے کہا کہ آپ یہ ذمہ داری سنبھالیں۔ میں شکر گزار ہوں علامہ ساجد علی نقوی صاحب کا، اور اس وقت مولانا اعظم طارق شہید اور مولانا ضیاء القاسمی رحمۃ اللہ علیہ، ان حضرات کو نے میرے اوپر اعتماد کیا، اور اس کے نتیجے میں وزیر نہیں بنا، میں ایڈوائزر بنا، اور میرے اللہ کا کرم ہے کہ میں نے اس کو سیکٹیرین کلنگ پہ قابو پایا گیا۔ اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو تھا یہ ایسے نہیں تھا۔ جس وقت اس شہر لاہور میں روزانہ لاشیں گرتے تھے، میں نے اس وقت شیعہ سنی کو اکٹھا بٹھایا فلیٹیز ہوٹل میں، ہوٹل انتظامیہ بھاگ گئی تھی کیونکہ ان کو فون آ گیا کہ ہم ہوٹل بم سے اڑا دیں گے، میں نے دونوں کو بٹھایا۔ پھر ملی یکجہتی کونسل، الحمدللہ میں بانی ممبر ہوں، مولانا سمیع الحق شہید رحمۃ اللہ علیہ، علامہ ساجد علی نقوی صاحب، علامہ جواد ہادی، مولانا ضیاء القاسمی رحمۃ اللہ علیہ۔ تو اس ناطے، اور میں نے اللہ کا شکر ہے کہ صرف یہی نہیں کہ اس ملک میں سیکٹیرین کے حوالے سے، بلکہ جو ہمارے بچے افغانستان کی جیلوں میں 3200 کے قریب، ان کو بھی واپس لایا، اور اس کے بعد پھر میں کہیں نہیں تھا۔ 2020-21 میں بامر مجبوری میں نے کسی کو نہیں کہا، میرے تو خان صاحب سے بہت اچھا تعلق تقریباً 32-33 سال سے ہے، تو میں تو خان صاحب سے اس دن ملا تھا جس دن انہوں نے اقتدار سنبھالا، اس سے اگلے دن، اور نہیں ملا، زندہ نہیں ہے، اللہ ان کے گناہ معاف کرے، ان کو جنت دے۔ مجھے اس دن خان صاحب نے کہا تھا کہ آپ ساتھ والا کمرہ لے لو، تو مجھے لینا ہوتا تو میں اس دن لے کے بیٹھ جاتا۔ میں پھر 2018 سے 21 کے کیوں انتظار میں رہا؟ 2021 میں ایسی وجوہات بنی کہ مجھے جنرل فیض، جنرل باجوہ اور عمران خان، ان تینوں نے کہا کہ جی یہ حالات ہیں، تو ایک اعزازی منصب جس کی کوئی تنخواہ نہیں، کوئی ٹی اے ڈی اے نہیں، کوئی وہ نہیں، کوئی سہولت نہیں، وہ میرے حوالے کیا گیا اسپیشل ریپرزینٹیٹیو، اسپیشل نمائندے کے طور پہ عرب اسلامی دنیا کا۔ تو جو میں نے کوشش کی، جو کر سکتا تھا میں نے کی۔ پھر چونکہ یہ ایک بات میں آج آپ کو واضح کروں کہ میری کوشش یہی تھی کہ خان صاحب کے معاملات ایسے حل ہو جائیں کہ الیکشن میں چلے جائیں۔ جب نہیں ہوئے، اور ایک میٹنگ جس میں کچھ لوگوں نے فوج کے حوالے سے ایسی گفتگو کی جس کا حقائق سے تعلق نہیں تھا، تو میں نے خان صاحب بھی زندہ ہیں، اللہ انہیں زندگی صحت دے، میں بھی موجود ہوں، ان کے دفتر میں کہا کہ اگر خان صاحب آپ فوج کے خلاف جائیں گے تو پھر میری معذرت، پھر آج میرا آخری دن آپ کے ساتھ اس دفتر میں ہوگا، لیکن میں آپ سے کہوں گا کہ آپ کو فوج سے نہیں لڑنا چاہیے، یہ میرا نقطہ نظر ہے۔ اس سے لہذا وہ جو میں کر رہا تھا، تو جب پی ڈی ایم کی حکومت آئی تو مجھے کہا گیا کہ جی بہت سی چیزیں تھی جو عرب اسلامی دنیا میں کر رہا تھا، قیدیوں کے معاملات اور بہت سارے تھے، کہ جی آپ مہربانی کریں اس کو کنٹینیو کریں۔ اور یہ میں نے خان صاحب کو بھی بتایا کہ جی اب یہ ہے مجبوری، یہ کچھ بہت سی چیزیں اچانک ہی سارا کچھ ہوا ہے،
اور دوسرا میری تو اپنی ہماری جماعت میں کوئی پی ٹی آئی کا تو حصہ نہیں تھا، تو ہماری اپنی جماعت ہے پاکستان علماء کونسل، اور یہ ایک خان صاحب کے ساتھ جانا، وقت اور حالات ایسے تلخ ہو گئے تھے کہ وہ ممکن ہے میں اس دور میں بھی نہ جاتا، پھر آج بھی نہ ہوتا، لیکن وہ مجبوری کی صورت میں گئے۔ تو میں سوال کو ایسے بدل دوں کہ آپ ہر وقت کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہوتے ہیں، حکومت کے ساتھ نہیں ہوتے؟ میں اپنی فوج کے ساتھ ہوں، بالکل اپنے سلامتی کے اداروں کے ساتھ ہوں، آج بھی ہوں، ماضی میں بھی تھا۔ ہاں جہاں انہوں نے غلطی کی وہاں ان کو غلط کہا، آج بھی غلطی کریں گے وہاں جا کے غلط کہوں گا۔ یہ میں نے اس دن جو علماء مشائخ کانفرنس ہوئی ہے اسلام آباد میں نے اس میں 4,500 علماء کی موجودگی میں کہا ہے اپنے سپاہ سالار کو کہ آپ اچھا کام کریں گے آپ کی تائید کریں گے، جہاں آپ غلط کریں گے آ کے آپ کو بتائیں گے، کہیں گے بھی، لیکن اس پہ نہیں کہیں گے، وہ کمرے میں کہیں گے جا کے، کیونکہ میں پاکستان کی فوج کو اس ملک کی سلامتی کا ضامن سمجھتا ہوں، اس ملک کی نہیں امت مسلمہ کی سلامتی کا ضامن سمجھتا ہوں۔ اور آپ عالمی حالات دیکھیں، میں عالم اسلام کا ایک چھوٹا سا طالب علم ہوں، لیبیا دیکھیں، عراق دیکھیں، شام دیکھیں، ایران کی صورتحال دیکھیں، صومالیہ دیکھیں، سوڈان دیکھیں، جہاں پر میں یہ نہیں کہتا یہ فرشتے ہیں، ان سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں، لیکن میں یہ چوک میں ان کو گالی دینے کا قائل نہیں ہوں، میں کمرے میں ان سے لڑتا بھی ہوں بہت سے معاملات میں۔ ہاں جب چوک کی بات آئی تھی جہاں میں سمجھتا تھا، تو جنرل ظہیر الاسلام جب وہ یہ دھرنے وغیرہ عمران خان صاحب کے ہو رہے تھے تو آپ ریکارڈ نکال لیں کون اس وقت کھڑا تھا، بلکہ ایک رات تو ایسی تھی کہ جس میں صرف میں ہی تھا، مسلم لیگ نون کے لوگ بھی ٹی وی سے بھاگ گئے تھے، میں اکیلا ہی جیو پہ بیٹھا ہوا تھا اس کے برخلاف۔ تو جہاں ضرورت ہوگی اعلانیہ کہنے کی اعلانیہ کہیں گے، جہاں کمرے میں کہنے کی ہوگی کمرے میں کہیں گے۔ نون لیگ یہ کہتی ہے کہ 2018 میں خان صاحب کو اسٹیبلشمنٹ لے کر آئی، جنرل فیض اور جنرل باجوہ لے کر آئے، آپ یہ مانتے ناظرین ہیں؟ پارٹی تو اب شروع ہوئی ہے، آگے آپ ویڈیو میں دیکھیں کہ صحافی ذیشان عزیز نے ایسے تاوڑ توڑ سوالات کیے ہیں کہ مولانا صاحب کے پسینے چھوڑ گئے ہیں۔ آپ اس بوڈ کاسٹ کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں کمنٹ سیشن میں، آپ کی رائے ہمارے لیے بہت میں اہم ہوتی سمجھتا ہے۔ ہوں یہ بات تو درست ہے، اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں، لیکن میں اسی تناظر میں کہہ دوں کہ میں 1986-87 سے سیاست میں ہوں، اسٹیبلشمنٹ کے بغیر نہ یہاں کوئی حکومت بنی ہے، نہ یہاں کوئی الیکشن جو ہے، آپ کسی الیکشن کو نہیں کہہ سکتے کہ یہ جناب بالکل جو ڈبے میں گیا وہ ڈبے ہر میں۔ حکومت کو اسٹیبلشمنٹ وقت کی لے کر آئی ہے، یا ویسے اس میں بھی میرا نقطہ نظر مختلف ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا دروازہ زیادہ ہم ہی جا کے کھڑکاتے ہیں، سیاستدان کھڑکاتے ہیں، وہ کم کھڑکاتے ہیں۔ ہم انہیں کہتے ہیں آجا بھائی جان تیرے بغیر ملک نہیں چل سکتا، مہربانی کر۔ کون تھا جو رات کی تنہائیوں میں مشرف کے پاس جاتا تھا؟ ریکارڈ کا حصہ ہے بہت ساری۔ میرا سوال گھوم گیا حافظ صاحب جی کہ آپ نے کہا 2018 میں جنرل فیض جنرل باجوہ عمران خان صاحب کو لے کر آیا، آپ یہ مانتے ہیں؟ میں مانتا ہوں بالکل۔ تو شہباز شریف صاحب کو اور مریم نواز صاحبہ کو کون لے کر آیا، یا یہ ووٹ یہ الیکشن جیت کر آیا؟ دیکھیے جب یہ میں نے آپ کو کہہ دیا بالکل بڑا کلیئر کہہ دیا کہ پاکستان کا کوئی بھی الیکشن 2024 کی بات کر رہے ہیں، آپ سیدھا آ جائے نا، ادھر ادھر کے جاتے ہیں۔ 2024 کے الیکشن پہ اگر اعتراض ہے تو 2018 پہ کیوں اعتراض نہیں ہے؟ تو ایک غلط میرے نزدیک دیکھیں اگر آپ نے ٹھیک کرنا ہے نا، آپ نے ٹھیک کرنا ہے تو بیٹھ جائیے ٹیبل کے اوپر۔ سیاستدانوں کی سپیس کس نے کم کی ہے؟ کہاں کم ہوئی ہے؟ وہاں کم ہوتی ہے جب آپ جا کے اسٹیبلشمنٹ کا دروازہ کھڑکاتے ہیں، جب آپ ان سے کہتے ہیں یہ اچھی بات ہے کیانی صاحب نہیں آئے، یہ اچھی بات ہے رحیل شریف نہیں آئے، یہ اچھی بات ہے کہ باجوہ صاحب نہیں آئے، لیکن ایسا گروہ ایک موجود ہوتا ہے کہ جو دروازے پہ بیل دیتا رہتا ہے کہ ہو سکتا ہے کبھی کھل جائے۔ کیا یہ سچ نہیں ہے؟ میں تو نوابزادہ نصر اللہ خان صاحب میرے تو بہت میں تو ان کا ایک طالب علم ہوں، لیکن کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ مشرف کے آنے پہ مٹھائیاں جو ہیں پیپلز پارٹی نے بھی تقسیم کی، نواب صاحب نے بھی کھائیں، وہ تو بابا جمہوریت تھے۔ اچھا یہ تو آپ نے کنفیوز کر دیا ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ ہر حکومت کو اسٹیبلشمنٹ لے کر آتی ہے؟ نہیں، اس کے تعاون سے ہی آتے ہیں، اور ریکارڈ کا حصہ یار محترمہ بے نظیر بھٹو سے زیادہ عوامی قوت کسی کے پاس تھی جب وہ آئی ہیں 1987 میں؟ اس ملک میں پاکستان پیپلز پارٹی ایک ایسی جماعت ہے جو کم سہارا لیتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن آپ پڑھ لینا اب تو کتابیں آ گئی کہ محترمہ بے نظیر بھٹو کو بھی اسلم بیگ صاحب کے ساتھ بیٹھنا پڑا۔ آپ کے ملک کی وضع قطع ایسی ہے، آپ کے ملک کے حالات ایسے ہیں، اور آپ کے ملک کی سیاست ایسی ہے، خواہ وہ آئی جی آئی ہو، اسلامی جمہوری اتحاد سے لے کر آج تک
کہیں نہ کہیں ایک رول موجود ہے جس سے آپ انکار نہیں کر سکتے. آپ نے ابھی پیپلز پارٹی کی تعریف کی, یہ سچ نہیں ہے کہ 2018 کے اندر باہر سے کافی لوگوں نے کہا تھا کہ پیپلز پارٹی کو لے آئیں؟ تو دیکھیں نا تعریف کی بات ہے نا کہ انہوں نے اپنے ہی اقتدار لیا. انہوں نے باہر سے سفارش کروائی تھی. نہیں سفارش نہیں کرائی, کہ ہمیں لے آئیں. میں نہیں سمجھتا سفارش کیا تھا, یہ تھا میں سمجھتا ہوں کہ بعض دوستوں کی, یعنی لازمی بات ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو ایک بہت بڑی شخصیت ہے, ان کی پارٹی آج بھی اگر دیکھا جائے تو موجود ہے. سندھ میں ان کی حکومت ہے, بلوچستان میں ان کی حکومت ہے, آزاد کشمیر میں ان کی حکومت ہے, خیبر پختونخوا میں ان کا گورنر ہے, پنجاب میں ان کا گورنر, تو ایک بڑی پارٹی ہے. تو بعض دوستوں کی خواہش تھی کہ 2018 کے الیکشن پیپلز پارٹی جیتے. گھر کے دوست یا باہر کے دوست؟ باہر کے دوستوں کی تھی. ٹھیک ہے. تو وہ زرداری صاحب جو ہیں, ان کا جو ویژن ہے سیاسی وہ بہت, میں اس کو ہمیشہ, تو ان کا خیال تھا کہ نہیں ہماری باری نہیں ہے, ہم اپنی باری پہ باری لے لیں گے, ابھی باری خان صاحب کی ہے. اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ نے انکار نہیں کیا تھا؟ نہیں, وہ طے ہو چکا تھا خان صاحب آ جائیں گے. لیکن یہ مجھے زرداری صاحب والا ویژن بھی ذرا سمجھا دیں. آپ کہہ رہے ہیں 2018 میں جو باہر بیرون ملک دوست تھے وہ یہ چاہتے تھے کہ آپ آ جائیں. زرداری صاحب نے کہا ہم نہیں آتے, لیکن 2024 میں زرداری صاحب کو لگا کہ اب ہمارا ٹینیور ہے تو بے شک ہار بھی گئے ہیں تو آ جائیں گے ہم. نہیں, جب دیکھیں نا پی ڈی ایم کی حکومت بن گئی, عدم اعتماد ہو گیا, تو زرداری صاحب نے ویژن کو دیکھا ہوگا نا کہ اب عدم اعتماد میں ہماری جگہ بن گئی ہے, انہوں نے جگہ بنا لی. تو پھر اس طرح لے لیا جائے کہ 2018 کے اندر بیرونی دوست چاہتے تھے لیکن پیپلز پارٹی کو اندر سے جگہ نہیں مل رہی تھی. ہاں, اندر سے جگہ نہیں مل رہی تھی. اندر سے جگہ نہیں مل رہی تھی. اب اندر سے جگہ ملی تو پھر ویژن کہاں گیا؟ تب جگہ نہیں مل رہی تھی, اب جگہ ملی تو آ گئی. وہ سمجھتے تھے کہ نہیں ہو سکتا. ممکن ہے اگر زرداری صاحب اس وقت جاتے, میرا یہ آج بھی موقف ہے کہ اگر زرداری صاحب اس وقت چاہتے تو ممکن ہے اکٹھے گورنمنٹ بنا لیتے خان صاحب کے ساتھ. یہ ممکن تھا, نہیں بنائی انہوں نے. عدم اعتماد میں جب انہوں نے دیکھا کہ اب میدان خالی ہے ان کے لیے, ان کی سوچ اور فکر کے ساتھ, تو وہ آگے. ٹھیک ہے, یہی زرداری صاحب کے ویژن کو آگے لیتے ہوئے چلتے ہیں اور نون لیگ کو ساتھ لے کر چلتے ہیں. آپ نے اسٹیٹمنٹ دی تھی کہ تا حیات استسقاء اور احتساب دونوں جو ہیں وہ اسلام اور شریعت سے ان کا تعلق نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے, یہ ذرا سمجھا دیں. ہاں میں بالکل. دیکھیں استثناء کیوں چاہیے؟ احتساب سے بچنے کے لیے, اسی لیے چاہیے. اب آپ کہتے ہیں جی نہیں احتساب تو غیر شرعی بھی ہو رہا تو ہونے دیں. 11 سال 12 سال زرداری کو جیل میں رکھا, ٹھیک ہے. پہلے جس نے جیل میں رکھا ان کا نام غلام اسحاق خان تھا. اسی زرداری کو جیل سے نکالا اور کہاں پہ بٹھایا؟ وزارت کا حلف اسی زرداری صاحب کا کس نے لیا؟ غلام اسحاق خان نے لیا. تو کدھر گیا آپ کا احتساب؟ ٹھیک ہے. وہی نواز شریف جیل میں ڈالا, پھر اسی نواز شریف کی آج حکومت ہے, کدھر گیا آپ کا احتساب؟ 13 سال یا 12 سال اس بندے نے جیل کاٹی, آپ نے اس کو بری کر دیا, بری کر دیا. 9 سال تو ایسے تھے جس میں نون لیگ کی گورنمنٹ تھی نا. ٹھیک ہے, دیکھیں نا نون کا میری بات ہی نہیں ہے اس وقت, صرف اس پہ آ جائے نا احتساب اور استثناء. میرا موقف کیا ہے اس کو آپ سمجھے. میں کہتا ہوں کہ بالکل استثناء غیر شرعی ہے, لیکن احتساب بھی نصاب آپ کا غیر شرعی ہے. بابا پہلے اگر شریعت کا ایک حکم کیوں لیتے ہو؟ ٹھیک ہے, استثناء چاہیے کیوں؟ پہلے تو یہ وجہ کہ احتساب اسی لیے چاہیے نا کہ احتساب نہ ہو, تو احتساب کو بھی شرعی بنا لو, استثناء غیر شرعی خود بخود ہو جائے گا. تو پھر خان صاحب کو کیوں احتساب کے لیے اندر ڈالا ہوا ہے؟ تو بھائی جنہوں نے ڈالا ان سے بات کریں. خان صاحب نے تو آپ سے ڈالا ہوا ہے نا. میں تو آپ سے پوچھتا ہوں. دیکھیں جس طرح میں آج آپ کو بتاؤں, کئی موقع میں نے جیسے کہا کہ میں کمرے میں بات کرتا ہوں, باہر نہیں بات کرتا, کیونکہ میرا ایک اپنا میرا خیال ہے کہ ہمیں ایسے کرنا چاہیے. ایک میں دین کے چھوٹا سا طالب علم ہوں. ایک ہمارا رانا ثناء اللہ 100% 2 نمبر کیس, غلط کیس. میں گیا, جا کے گزارش کی, عرض کی کہ خان صاحب, میں سب کے پاس گیا, میں جنرل باجوہ موجود ہیں, پوچھ لیں آپ. انہوں نے کہا کہ یار میرا جنرل قسم کھا گیا, آپ مجھے بتائیں. اب آپ کے سامنے آپ کا ایک میجر جنرل آ کے قسم اٹھا لے کہ جی میں تو واقعی ہیروئن پکڑی گئی ہے, تو آپ کیا کہیں گے؟ فیض صاحب نہ دوسرا جو باجوہ صاحب نے کہا کہ انہوں نے یار قسم چکی ہے. تو میں نے کہا جی وہ جھوٹا ہے. میں نے کہا جی وہ جھوٹ بول رہا ہے. 7 جنرل فیض بیٹھے تھے. تو میں کہا جی وہ کہتے یہ بھی کہہ رہے ہیں. میں کہا جی کہتے انہوں کا کارنامہ تو نہیں. یہ بات کھانے کی ٹیبل پہ باجوہ صاحب کے گھر میں ہوئی. صبح 3 بجے, آج بھی مجھے ٹائم یاد ہے, 3 بجے دوپہر خان صاحب کے پاس میں گیا. میں نے کہا جی یہ بڑی زیادتی ہے رانا ثناء اللہ کے ساتھ, کوئی اور پا دے, لڑائی جھگڑا پا دیو, کوئی اور پا دیو جڑت, یہ ہیروئن ڈالنا کون مانے گا خان صاحب سے. تو خان صاحب کا جو آگے سے انہوں نے بات کہی اس کا کوئی نہ لاجک تھا نہ کوئی بات تھی, ماں سوائے انتقام کے. لیکن مجھے آپ یہ بات بتائیے, میرا آپ سے سوال ہے کہ یہ جو توشہ خانہ کا معاملہ ہے یا باقی معاملات ہیں,
کیا آپ کے خیال میں یہ غلط ہیں سارے؟ اتنے ہی غلط ہیں جتنے نواز شریف صاحب کو گاڑی کا آؤٹ آف دا وے جا کر دی گئی تھی. اگر وہ نہیں پکڑا گیا تو ادھر کیوں پکڑ لیا گیا؟ ٹھیک ہے، تو وہ خان صاحب دریاں، چاکلیٹ، پردے، بالکل چائے کے سیٹ، بالکل ٹھیک بات ہے. ٹھیک ہے، جوس ایک کے شخص آپ ڈبے. کے سامنے بیٹھا ہے جس نے چائے کی پتی بھی توشہ خانے میں جمع کرائی ہے، جس نے زیتون کا تیل بھی توشہ خانے میں جمع کرایا ہے، جس نے کروڑوں روپے کی گھڑیاں بھی توشہ خانے میں جمع کرائی ہیں. میں نے آپ کو تو مائنس کر دیا، ٹھیک ہے، لیکن میں دیکھ رہا ہوں دو بڑوں کے اوپر گاڑی والے کو چھوڑ دیا، گھڑی والے کو پکڑ لیا. تو بھائی جب گھڑی والا تھا تو اس نے گاڑی والے کو پکڑا ہوا تھا، یہ خان صاحب نے پکڑا ہوا تھا. تو اور کیا ہو رہا تھا؟ اور ابھی یہ جو خان صاحب اندر ہیں یہ شہباز شریف صاحب نے پکڑا ہوا ہے، اس کی وجہ سے بھائی بات یہ ہے اس نے بھی کیس بنائے، اس نے بھی کیس بنائے. وہی میں کہہ رہا ہوں نا، ابھی شہباز شریف صاحب نے اگر نواز شریف صاحب پر کیس درست تھے تو عمران خان صاحب پر کیس غلط کیوں ہے؟ میں تو یہی تو کہتا ہوں اگر وہ غلط تھے تو یہ غلط ثابت کر دے گا وقت آنے والا. نواز شریف صاحب والے آپ مانتے ہیں کہ غلط تھے؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں اس ملک کے اندر انتقامی سیاست جو ہے اس کو ختم بھی ہونا چاہیے، اور انتقامی سیاست ہوتی ہے. آپ جرم کرتے ہیں، کیونکہ میں کچھ وقت نہیں ہے ابھی، کچھ حقائق کا میں نہیں شاہد ہوں، ٹھیک ہے، اور جب انسان مشکل میں ہو تو نہیں بات کرنی چاہیے. میرا یہ ایک اصول ہے. لیکن یہ میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ جس طرح آپ کہا جا سکتا ہے نا کہ انتقام، جس طرح نواز شریف صاحب کے معاملے میں سارا انتقام نہیں تھا، اسی طرح خان صاحب کے معاملے میں بھی سارا انتقام نہیں ہے. مطلب کچھ سچ ہے کرپشن اور یہ وہ. بالکل. تو نواز شریف میں بھی کچھ سچ تھی کرپشن اور چوری. بالکل نہیں ثابت کر اگر وہ ثابت نہیں ہو سکی تو یہ بھی ثابت وہ عدالتوں سے بری ہو گیا نا نواز شریف. تو میں ابھی تو ہم نے توہین کے کیسوں پہ بات کی ہے، ٹھیک ہے، کہ اگر آپ کی عدالت جو ہے، آپ ابھی زرداری صاحب کی بات کی، میں کیوں کہتا ہوں آپ آگے میرے والے پوائنٹ کے اوپر، کہ میں کیوں کہتا ہوں یہ احتساب بھی غیر شرعی ہے اور یہ استثناء بھی غیر شرعی ہے، لیکن یہ لاگو تب ہوگا جب آپ احتساب کو بھی غیر شرعی کہیں گے. تو پھر تب تک پاکستان کے آئین نے اس احتساب کو بھی جواز دیا تو اس کو بھی جواز دے دیا. میں کیا کروں؟ اب یہ جو آپ چاہتے یہ ہے کہ میں آپ نہیں، یعنی یہ ہمارے دوست جو ہیں یہ کہتے ہیں کہ فوراً فتویٰ آ جائے استثناء غیر شرعی ہے، احتساب نہیں اس پہ. بھائی میں دونوں کی بات کر رہا ہوں کہ احتساب بھی غیر شرعی ہے جو ادھر ہے کہ 13 سال بندے کو جیل میں رکھو پھر وہ صدر پاکستان بن گیا. نواز شریف صاحب کو بیٹی سمیت اندر ڈال دو پھر وہ وزیر اعظم بن گیا. آج ان کی بیٹی جس کو آپ نے اندر ڈالا ہوا تھا کچھ آج وہ وزیر اعلیٰ ہے. تو بھائی یہ نہیں ہے، اسلام کا احتساب کا نظام یہ نہیں ہے. لہٰذا آپ اپنے نظام کو ٹھیک کریں، اور اسی لیے میں یہ بات کہتا ہوں کہ اس احتساب کے نظام کو بھی آپ کے آئین نے اوکے کیا ہوا ہے، اس استثناء کو بھی آپ کے آئین نے اوکے کیا ہوا. آپ کی اسی سٹیٹمنٹ کے نیچے نا بہت زیادہ کمنٹ تھے، لوگ کہہ رہے تھے کہ حافظ صاحب ہماری بھی 24 کروڑ لوگوں کی سفارش کر دیں، ہمیں بھی چھوٹا سا تاحیات استثناء لے دیں، ہماری تو ریڈی بھی آ کے یہ پیرا والے تو غلط. جی ناظرین کرام، آپ نے مولانا طاہر اشرفی اور ذیشان عزیز صاحب کی باتیں سنی. ناظرین کافی ٹف اور سخت سوالات تھے، اور مولانا طارق اشرفی صاحب نے بھی کبھی زبردست سوالوں کے جواب دیے. اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو انہوں نے سوال کیا کہ آپ ہر حکومت کے ساتھ ہوتے ہیں، کبھی عمران خان کے ساتھ اور کبھی نواز شریف کے ساتھ اور کبھی آپ پیپل پارٹی کے ساتھ ہوتے ہیں، تو آپ ہر حکومت کا مزہ لیتے ہیں اور ہر جو اپوزیشن میں آتی ہے آپ اس کے خلاف ہوتے ہیں. اس پر مولانا طاہر اشرفی نے کہا کہ ہر وقت کی حکومت جو ہوتی ہے وہ میرے پاس خود آتی ہے اور مجھے خود وہ جو ہے آفر کرتی ہے، اور میں اس لیے حکومت کے ساتھ ہوتا ہوں، اور میں نے کبھی آج تک کسی حکومت سے تنخواہ نہیں لی. ناظرین یہی مولانا طاہر اشرفی تھے جو عمران خان کو اپنا لیڈر مانتے تھے اور عمران خان کے پیچھے پیچھے چلتے تھے اور عمران خان کی ہر بات کا دفاع کرتے تھے، ان کے ہر اقدام کا یہ دفاع کرتے تھے. میڈیا پہ آ کر یہ کہتے تھے کہ عمران خان جیسا کوئی لیڈر نہیں ہے، عمران خان نے مدینہ کی ریاست بنانے کی کوشش کی ہے اور کر رہے ہیں. تو آج یہی طاہر اشرفی صاحب ہیں جو عمران خان کے خلاف باتیں کرتے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان نے واقعی کرپشن کی ہے. ناظرین یہ تو وقت ثابت کرے گا کہ عمران خان نے کرپشن کی ہے یا طاہر اشرفی صاحب کو معافی مانگنی پڑے گی عمران خان سے. مگر یہ بات تو ضرور ہے کہ مولانا طاہر اشرفی صاحب نے بوڈ کاسٹ میں آ کر ایک دلیری کا ثبوت دیا، کیونکہ ذیشان عزیز کے سامنے جو لوگ ہیں وہ گھبراتے ہیں، وہ نہیں آتے، اور یہ طاہر اشرفی صاحب کو اس کی جو ہے نا وہ کریڈٹ دینا چاہیے. مولانا طاہر اشرفی صاحب کو یہ بھی بتانا چاہیے تھا کہ یہ جو حکومت بنی ہے فارم 47 کی بنیاد پر بنی، اور یہ کس نے بنائی اور یہ پی ٹی آئی کے ساتھ ظلم اور زیادتی کیوں کی گئی. آپ پی ٹی آئی کو جلسوں اور جلوسوں کی اجازت نہیں تھی، سپریم کورٹ نے پی ٹی آئی سے بلے کا نشان چھین لیا، اس کے باوجود بھی عوام نے ووٹ عمران خان کو دیا. ہاں یہ ایک الگ بحث ہے کہ عمران خان کی حکومت اچھی تھی یا بری تھی، مگر ناظرین عوام سب سے بڑی سپریم ہوتی ہے نا. جب عوام کے ووٹ کی عزت نہیں کی جاتی تو پھر اس لیڈر کی بھی عزت نہیں کی جاتی جو حکومت میں
जाता है। नवाज शरीफ साहब जो थे वो पहले वोट को इज्जत दो का नारा लगाते थे और जमहूरियत के चैंपियन बनते थे, मगर आज वो उनको खामोशी का सांप सूंघ गया है और वो अपने घर में खामोश हैं। नाजरीन, इमरान खान पर तोशा खाना की एक घड़ी का इल्ज़ाम है जो उन्होंने बेची है सस्ते दामों, मगर नवाज शरीफ साहब के ऊपर यानी कि गाड़ियों का इल्ज़ाम था। BMW और आसफ अली जरदारी ने तोशा खाना का माल खाया, उनके ऊपर केस थे, मगर आज तक कोई उसको उन केसों को साबित नहीं कर सका। पाकिस्तान की जो अदालती निज़ाम है वो आपको पता है कि काफ़ी नाकारा निज़ाम है और अदालतें जो हैं, एक बंदा 6 साल जेल में रहता है या 10 साल जेल में रहता है और वो बेगुनाह साबित हो जाता है, तो ये किसका कसूर है? ये अदालतों का कसूर है। अगर जुल्फ़िकार भुट्टो को नजायज़ फांसी दी गई और आज अदालतों ने ये तस्लीम किया कि ये मॉडल जुडिशल मॉडल था, तो नाज़रीन ये किसकी नाकामी है? ये पाकिस्तानी अदालतों की नाकामी है। दुआ है कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को एक ऐसा लीडर दे जो पाकिस्तान के लिए काम करे, पाकिस्तान को दुनिया का अजीम मुल्क बनाए। पाकिस्तान की कौम एक अजीम कौम है और इस अजीम कौम को ख़ुद अपना लीडर चुनना चाहिए। जैसे कि आपने 8 फरवरी को PTI को वोट दिया और आपने, चाहे वो गलत था या सही, मगर आवाम ने एक अपना रेफरेंडम दिया। ऐसे आवाम को अपने यानी कि काम करने चाहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।